السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز کر میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 40 اور 41 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور وفتحنا قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ پچھلی آیت میں آیت نمبر 37 میں حضرت نوح کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے، اور اس کی جو لمبائی چڑھائی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن و حدیث سے تو نہیں ملتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز جو ہے وہ اونچی تھی۔ اللہ کی رہنمائی میں آپ نے اس کو 100 سال میں کہا جاتا ہے مکمل کیا، کہ سندل کی لکڑی سے بنائے، سندل خود کاشت کیا اور پھر لکڑی تیار ہوئی اور پھر اس کو تیار کیا گیا۔ تو اس دوران حضرت نوح کی قوم کی طرف سے مذاق اور تمسخر اڑایا گیا، لیکن آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق کشتی بناتے رہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو مذاق کر رہے ہیں اب اصلی مذاق تو اب ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے طوفان کی ابتدا کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے نبی، اس کی نشانی یہ ہے کہ تندور سے، یعنی آگ والے تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، اور اس آیت میں اس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا گیا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک کہ جب میرا حکم آیا اور تنور نے جوش مارا، یعنی تندور سے پانی نکلا۔ یعنی یہ ابتدا تھی، پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کے دہانے کھول دیے پانی کے، اور آسمان سے پانی برسا، اور سورہ قمر میں اس کی 12 اور 13 آیات میں اس کا تھوڑا سا بیان ہوتا ہے کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، کہ آسمان سے دروازے کھول دیے، لگاتار بارش ہونے لگی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو پھاڑ دیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، کہ وہ پانی ابلنے لگی، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جو ان کے مقدر میں تھا، یعنی ان کو مل گیا۔ یعنی آسمان سے پانی، زمین سے پانی، اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب اس قوم پر مسلط کیا، اور اس کے جو آثار ہیں اس عذاب کے، وہ مشرق وسطیٰ کے پورے علاقے میں اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ زالجی کی یعنی جو علم طبقات الارض ہے، انہوں نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ شام اور فلسطین کے ساتھ ساتھ جو موجودہ پہاڑی سلسلہ ہے اس علاقے میں، یعنی اس کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ تو سیلاب کا جو آغاز ہے وہ تندور کے پانی ابلنے سے ہوا۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا، اور ہم نے کہا ہے نوح اپنی اس کشتی میں اٹھا لے، من کل سب کو، زوجین اثنین، اپنے اہل و عیال کو جوڑے جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ اس کشتی میں تمام جانداروں کے جوڑے وہ چڑھا لو، وہ رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال میں سے الا من سبق علیہ القول، جو اس کا اللہ فرماتے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ یہاں اس بات کو کلیئر نہیں کیا گیا، یہ اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کی طرف جو غرق ہو گئے،
یعنی نبی ہونا بھی ان کے کام نہ آیا، اپنے اعمال کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے ان کی بیوی واحلہ اور بیٹا جو ہے کنان وہ غرق ہو گئے۔ ومن آمن اور ان لوگوں کو سوار کر لے جو ایمان لائے، وما آمن معه الا قلیل، جو ایمان لائے تھے، اللہ فرماتے ہیں بہت تھوڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے تھے ان کو اپنے ساتھ سوار کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اور جب آپ اس میں سوار ہو گئے، فرمایا وقال ارکبوا فیہا، جب اس میں سوار ہوئے نوح علیہ السلام، فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا، اس کا لنگر انداز ہونا، اس کا ٹھہرنا اللہ کے حکم سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنان۔ 3 بیٹے تو آپ کے ساتھ سوار ہو گئے، چوتھا بیٹا جو کنان تھا وہ بدبخت تھا، نافرمان تھا، وہ اس میں سوار نہیں ہوا۔ اور آپ کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غدار تھی، نافرمان تھی، وہ دونوں اس میں سوار نہیں ہوئے، جیسا کہ یہاں اللہ نے فرمایا الا من سبق علیہ القول، جو میں نے جن کا پہلے آپ کو بتا دیا ہے، اپنے اہل و عیال میں سے ان کو سوار کر لے جن کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیے۔ تو 3 بیٹے وہ سوار ہو گئے، اور کنان جو آپ کا بیٹا تھا وہ اس میں سوار نہیں ہوا۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر یہ جو سام ہے، یہ جزیرہ نما عرب میں، مشرق وسطیٰ میں، یعنی عراق اور شام کا جو علاقہ ہے، فلسطین، ایران، یمن وغیرہ، یہاں پھر آباد ہو گیا۔ اور حام جو ہے وہ افریقہ، مصر اور سوڈان، حبشہ، یہ جو علاقے ہیں ان میں جا کر آباد ہوا۔ اور یافس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وسطی ایشیا میں، وسطی اور شمال، اس کی جو نسل تھی، یعنی وسطی ایشیا، روس اور چین، یہ ان کی نسلیں پھر ان علاقوں میں آباد ہوگیں، جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔